ماشاء اللہ. یہ ساؤنڈ والے بھائی جہاں پہ بھی ہیں اس کو سادہ فرمانا ہے. آواز آپ نے نرم رکھنی ہے. دوسرے جو یہ ڈرون والے جو بھائی ہیں ان سے بھی گزارش ہے اس کو بھی قابل مقصد ہے. اس کو آپ نیچے اتار دیں گے کیونکہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے. یہ بار بار آپ اس کو چڑھائیں گے. اب اس کو چڑھانا نہیں ہے آپ نے. اللہ آپ کو بہت برکت دے. آپ اس کو سادہ فرمائیں ساؤنڈ والے بھائی جی. ماشاء اللہ جی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من اللهوال المقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ صرف ایک بار ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ ایک پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑھنا. اگر گونگلوں تو مٹی چڑھ گئی. اب ذرا محبت والا درود. ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت یاد رکھا کریں جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری ہے تو سستی کا مظاہرہ نہیں فرمایا کریں. ٹھیک ہے. اگر سنی انہیں درود نہیں پڑھنا تو پھر مجھے یہ بتاؤ پڑھنا کس نے؟ سبحان اللہ. یہ تو اللہ نے ہمیں ہی میڈل عطا فرمایا نا کہ ہم مشہوری درود والے ہیں. اگر اب سنیوں نے بھی درود پڑھنے میں سستی دکھانا شروع کر دی تو پھر پڑھنا کس نے؟ اور میں کہا کرتا ہوں یار وہ ہمیں پتہ نہیں کیا گیا ہے. کوئی ہم سے پنکھوں کے نیچے اور کلیموں کے اوپر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا. پھر عاشق تو حضرت بلال تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر اقبال نے صحیح کہا تھا. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں. تو یہ جو آپ بھائی کو نقیب بھائی غصہ نہ میری بات کا کروا جو ہم نقیب صاحب کے کہنے پہ بولتے ہیں میں تو اس کو ویسے کچھ نہیں سمجھتا. وہ تو ایموشنل بلیک میل کیا گیا ہوتا ہے. آپ کو اس طرح کی بات سنائی گئی ہوتی ہے بھائی جڑا سبحان اللہ کی انہوں راتی حضور کی زیارت ہو جائے. اللہ یہ بات میرے خیال سے ڈرنا چاہیے یہ کرتے ہوئے کیونکہ محبوب کسی کی سبحان اللہ کے پابند نہیں ہے. کہ کوئی سبحان اللہ کہے تو اس کو رات کو زیارت کرانی پڑے گی. نہیں بھائی مرضی. کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. محبوب خدا ہیں آپ کسی کی سبحان اللہ کے پابند. یہ بات کسی کو میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے. اور یہ سبحان اللہ والا نسخہ بھی ابھی ایجاد ہوا ہے. کیا آپ کے خیال میں ہمارے کافرین نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا تھا؟ امام اہل سنت موجہ شریف کے سامنے بیٹھ کے رو کے دکھ رہے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. آپ نے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا تھا؟ وہاں بیٹھ کے رو کے عرض کر رہے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے باہر پھرتے ہیں.
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں۔ اس لیے میں تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، مزہ تو تب ہے بس ان کا نام آئے تو کیفیت بدل جائے، جب ان کا نام آئے تو کیفیت بدل جائے۔ اس لیے یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خود میں یہ رنگ پیدا کرو کہ آپ کو دوسری بار نہ کہنا پڑے، اب پہلی بار اتنا سونا پڑو کہ مزہ آ جائے، کیفیت بن جائے، لیکن دکھ کی بات ہے دوسری بار کہنا ہی پڑتا ہے کیونکہ بھائی کو تھوڑا جا پڑ چھوڑتی تھی۔ پھر اقبال نے ٹھیک کہا، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ایاز میں یاد ہے۔ حضرت اگر اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے وہ کیسے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، اب تو بیڑے غرق ہو گئے نا، آپ تو تصوف میں ایک سند ہے، ایک نام ہے، ایک دلیل ہے، حجت ہے، پیروی کی گئی ہے آپ کی تصوف، آپ ایک مذہب رکھتی ہیں تصوف میں۔ تو میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر خدمت تھا، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے گفتگو کرتے کرتے نے شیطان کا نام لے لیا، تو آپ اسے بڑی حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ اب شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہ پتہ ہو، یا تو ہمارے بچوں کی ابتدا اسے ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتہ تھا، تو آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ تو اس شخص کی بھی حیرانیت کا کوئی عالم نہیں تھا، وہ آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ شاہ نے لکھا تھا، یا فرماتے ہیں سیونی میں مرادہ سدو ہی نہ کو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی، یہ بہت بڑی ہستی تھی۔ میں نے پھر آگے بھی پڑھا آپ کے لیے، لکھا ہے ایک رات نا، کیونکہ یہ سونا شونا ہمارے کاغذوں میں، ان لوگوں کی رات کچھ اور ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی سوتے آن جگاوے۔ ہم تو رات کا انتظار کرتے ہیں سونے کے لیے، یہ رات کا انتظار کرتے ہیں اپنے محبوب سے گفتگو کرنے کے لیے۔ یہ اللہ آپ کو سلامت، آپ میری بات سنیں، میری رسالت کی، اللہ آپ کو سلامت۔ آپ بس گفتگو کریں، اب کوئی شخص بھی جو ہے نا ٹھیک ہے جی، بس آپ گفتگو سنیں، میرے لیے سارا کچھ ہی ہے، کیونکہ بھائی اپنا اپنا مزاج ہے، میں غلط تو نہیں کہوں گا، میں کون سا کو مفتی ہوں، میں تو خادم ہوں علماء کا، بس میں کہتا ہوں جب ان کی بات ہو تو پھر انہیں کی بات ہو، پھر یہ نہ ہی بیچ میں ہے تو چکی بات ہے جی، جب ان کی بات ہو پھر انہیں کی ہو، کہاں وہ کہاں جی، جب ان کی بات ہو تو پھر میرے خیال سے انہیں کی ہونی چاہیے، اس لیے میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن بس ان کی بات سنیے، ادب کریں، توجہ سے سنیں، تو ہو سکتا ہے ہم پہ اللہ رحم فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کی راتیں اور طریقے کی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لکھا ہے کہ ایک رات نا آپ نے تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی، تو آپ نے شور بلند فرمایا ہائے ہائے پیاس ہائے پیاس، وہ جب انہوں نے گلاس رکھا تو مجھے بوتل رکھی تھی مجھے یاد آ گئی ہائے پیاس ہائے پیاس۔ تو ظاہر ہے یہ والا دور تو نہیں تھا، لوگ اولیاء اللہ کا بڑا ادب کرتے تھے، کسی نے سمجھا کہ شاید سیدہ کو پیاس لگی اور آپ کے گھر میں پینے کو پانی نہیں، وہ آپ کو پوچھنے نہیں آیا، سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے، وہ جو گاؤں کا وہ فقط واحد کنواں تھا نا، سب بھاگ گئے پانی لینے کے لیے، شاید سیدہ کو پیاس لگی ہوئی، سب نے پانی بھرا، واپس بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، انہوں نے روک لیا سب کو، پوچھنے کدھر جا رہے ہیں، سب نے لگی سیدہ اونچی اونچی پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، تو شاید آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے، تو ہم یہ کنویں سے پانی لے کے آپ کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں، تو آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھے، یہ عشق کی پیاس ہے، یہ اس کی دید سے بجھے ہے۔ ہم دور نکل رہے ہیں دن بہ دن، ہم دن بہ دن دور نکل رہے ہیں، دور 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 اور دور ہوتے جا رہے ہیں، بس دعا کرو اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اور بھائی ہم نے کون سا محفل میں کوئی لاکھ لاکھ بار پڑھنا ہوتا ہے،
2 بار تو پڑھنا ہوتا ہے یار، لیکن کم از کم 2 بار تو دل سے پڑھ لیا کریں۔ اللہ حضرت جی درود پاک کی ایسی ذکر ہے، ایسا ذکر ہے، ایسی عبادت ہے۔ قبلہ تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ، سید صاحب ہیں، علماء کثیر تعداد میں جلوہ گر ہیں، یہ قبول ہی قبول ہے، یہ قبول ہی قبول ہے۔ یہ آپ تھوڑی سستی سے بھی پڑھیں گے بھی پھر بھی ہو جائے گا حضرت، لیکن حضرت میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سستی سے پڑھیں تو ہو جاتا ہے، تو پھر اگر بندہ دل سے پڑھے تو پھر جب دل سے پڑھیں گے پھر وہ بھی ہوگا جو نہیں ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کا حضرت اپنا اپنا انداز ہے۔ میرے دادا شیخ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سلسلہ لیے نقشبندیہ میں خلافت، اور اپنے والد کی طرف سے بھی جو عیدگاہ سے خلافت آ رہی تھی حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، وہ بھی تھی۔ پنجابی سپیک تھے آپ، اور اپنا ایک اپنا انداز تھا تربیت فرمانے کا مریدین کی۔ تو آپ اکثر اپنے مریدوں کو فرمایا کرتے تھے روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا کرو۔ چٹھی سے مراد یاد کریا کرو، روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا کرو۔ وہ کو مرید تھا تو اس نے بھی ایک دن آگے سے عرض کی حضور کی ہوئے گا چٹھی بھیجیں؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، سبحان اللہ، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، لیکن اب کون دربار کھڑا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ پڑھتے ہیں اس لیے پڑھو بدل۔ آج ہر شعرے پہ لکھا ہے کہ میں پریشان ہوں، اس کا یہی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون۔ سکون بلند عمارت میں نہیں ہے، ٹہلوں میں سکون نہیں ہے، قیمتی لباس میں سکون نہیں ہے، اچھے کھانے میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کی یاد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اللہ کی یاد میں۔ اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس، سکون نہیں ہے۔ آج آپ کے پاکستان کا ایک بہت کثیر طبقہ ہے جی رات کو نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے، اور اگر ہم نے اپنے حالات نہ بدلے تو میرے خیال سے سارے کھا کے سویا کریں گے۔ یاد کرو اپنے اللہ کو، اپنے اللہ کو یاد کرو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی پہ بندگی شرمندگی ہے، راج راج کے درود۔ اور حضرت جیسے میں نے کہا نا، آپ اکابرین کو پڑھیں، کیمیا سعادت پڑھیں، احیاء العلوم پڑھیں، مکتوبات امام ربانی پڑھیں، جی فتاوی رضویہ شریف، آپ دنگ رہ جائیں گے اپنے بزرگوں کو دیکھ کے، وہ کہاں تک گئے ہیں۔ یہ ہمارے تصوف کا ایک اور بڑا خوبصورت نام ہے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے مجھے ایک دن پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے ہے۔ میں حضرت اکثر سوچتا ہوں کتنا سونا دور تھا، یا قربان جاؤں اس دور پہ جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اونتے تھے جی کی کہنے نے منہ نہ متھا تے جی نے پانو لکھا ہے، حقیقت ہے جی، جو سارا کچھ ہی تھے وہ مانگتے نہیں تھے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ حضور بابا فرید روز مائیں پیدا کرتی ہیں، لیکن دیکھو یار عجزی ذرا، فرماتے ہیں کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھر ہم لوگ کرن درویش ہیں۔ کیسی نفی تھی اپنی حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کوٹ مٹھن شریف، فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نے ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ حضرت بیدم وارسی حضرت آپ فرماتے ہیں ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ یہاں ہوتی ہے، لیکن حضرت یاد تو حضرت جی بس آج جس کو پوچھو وہ کہتا ہے میں ہی غوث ہوں، میں ہی کتب ہوں، میں ہی ابدال ہوں، میں ہی مجدد ہوں۔ آج کل سارے عہدے میرے پاس نہیں ہیں، لیکن وہ جو تھے مانتے کچھ، یا آپ نے ہاتھ ڈالا حضرت جی، یہ تو بس یہ پاکوں کی برکت ہے، اللہ کی قسم دل کرتا ہے خود ہی جوتیوں والا ڈال دوں اپنے گلے میں، مالک کی مہربانی ہے اس نے پردے ڈالے۔ یہی حارث محاسبی ہے، لکھا آپ کہیں گے لوگوں نے آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا، آپ وہاں بیٹھ کے رو پڑے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی حضرت آپ کا استقبال کیا، رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے، یہ تمہارا حسن ظن ہے، تو مجھے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہو، تم نے میرے گلے میں ہار ڈالے ہیں، میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں جب بروز قیامت میرا نامہ اعمال تمہارے سامنے کھلے گا پھر میری کیا بنے گی حضرت۔ اور یاد رکھنا حضرت آپ کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، لیکن بارگاہ نبوت کے انداز کچھ اور ہیں۔
ہاں جی یہ کاٹن یہ کڑی شڑی یہ آپ کو دکھانے کے لیے وہاں نہیں چلتی ہیں حضرت جی، وہاں کچھ اور ہے. ہاں جی چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز بہاون تے کر حضور پاون. اتنے بھاجی بلے نو بھلا ہونا پہنتا بھی ہے جی. اسی کسوری ساری ذات کسوری، اساں شہر کسور دے رہن والے ہیں، یہ وکھرے لوگ ہیں. اس لیے حضرت جی بچ کے. اور میں اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہیں مجھے گلہ ہے آپ سب سے، کیا ہمارے بزرگوں کی باتیں صرف اس لیے کہ اسٹیٹس لگے، کیا اب ہم صرف اس لیے رہ گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تصویریں کھنچوائیں گے؟ عمل کے میدان میں کسی نے نہیں آنا. ہم صرف اس لیے رہ گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تصویریں کھنچائیں، اپنا رانجھا راضی کریں. اور اللہ تصویروں والی بات بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی جی، کچھ بھی نہیں ہے تصویروں میں، فضول سی حرکت ہے. میں اب آپ کو پوچھتا ہوں جن بچوں نے بھی میں تربیت کر رہا ہوں پتر، میں کسی کو میرا مگر کام ہے تربیت کرنا. کیا کر لیں گے آپ تصویر کھینچ کے جی؟ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ فیس بک پہ اپلوڈ ہوگی، کچھ لائک مل جائیں، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں حضرت جی ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے نکلو یار، یہ جو آپ اور ہم آپس میں لائک کھیل رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے لائک سے کچھ بھی نہیں، میرے لائک اور نہیں بھائی گل ادو بننی تو مدینہ پاک جو لائک ملنا ہے. سبحان اللہ. کہتا ہے مولانا روم نے حکایت کیا حضرت، فرماتے دلہن تھی بڑی سجی سوری بیٹھی تھی حضرت. آپ کو پتا ہے بیٹیاں تو پہلے بڑی پیاری ہوتی ہیں، سج جائیں تو اور پیاری لگتی ہیں. دلہن بنی تھی، ہر آنے والا بلائیں لے، خالہ ماسی پھپھو نانی تائی چاچی ہیں جی، ماموں تایا بھائی سارے. آج تو روح بھی بڑا چڑھا ہے. لیکن وہ آپ کی اور میری طرح فیس بک کی بیمار نہیں تھی. وہ آگے سے سب نے کہا تو سونی لگ رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں تو سونی لگ رہی ہے، تو دور ہو رہی ہے. اس نے کہا تانوں تو لگن نہیں ہے، لیکن اج تانوں لگیاں کھ نہیں. دعا کرو جی کل چلی انہوں بھی لگ جانا. آپ اور میں آپس میں لائک کھیل رہے ہیں، آپ کے میرے لائک سے کیا ہوگا؟ اور کچھ اس طرح کا کام کریں حضور نبی علیہ السلام کو پسند آئے، اور وہ اس طرح کا کام کریں ان کو پسند آئے. آپ کی میری پسند سے کچھ نہیں ہوگا. یہ جو لائک کھیل رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ اس پہ اپنا ٹائم ضائع کرو، قرآن کھولو میاں جی. ہاں جی اگر لائک دینا تو سورہ اخلاص کو دو، قل هو اللہ احد سبحان اللہ. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن ہم چھوڑ چکے ہیں. موبائل 5 منٹ کے بعد کھل رہا ہے. میرا واسطہ ہے میں کسی کو تصویر نہ کھینچیں، مجھے اتنا زہر چڑھتا ہے. ہوگا کیا اب نواں وقتہ پڑ جائے گا جس نے کھینچی چاڑ تو لینی ہے، ساری رات نیندر نہیں پڑنی ہے. یار کو لائک نہیں آن دے دے. مصباحی صاحب نے تصویر کھینچی اور گجرے والے سارے سو گئے. صبح اٹھ کے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا، سب سے پہلے آپ نے اپنا موبائل کھول کے چیک کرنا کنے کا لائک چھوڑو. قرآن کھولو. اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھاوے، جڑا اس نے پڑھ کے عمل کماوے سیدھے جنت جاوے. سبحان اللہ. یہ شیطان کی مجلس شورا اس کا عنوان ہے. میں آپ سب تو نہیں اس کو، میں اس کا صرف ایک شعر پڑھوں گا. پہلا شیطان، دوجا شیطان، تیجا شیطان، چوتھا شیطان، سب بولے جی. بڑے شعر ہیں اس کے، سارے یاد ہیں. لیکن حضرت جب سارے بول چکے نا، اینڈ پہ پھر بڑا شیطان بولا ابلیس. وہ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا کیا ہے؟ کہتا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، میں نے کوئی ڈر نہیں لگتا کیونکہ قرآن چھڑ چکے نہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. کھولو قرآن پاک، کھولو. اس کو دیکھنا عبادت، اس کو چھونا عبادت. چلیے کیوں قرآن چھوڑا تھا؟ کیوں قرآن چھوڑا؟ کھولو، نکلو اس سے، نکلو اس سے، نکلو اس سے. وہ نہیں حضرت اس پاسے ہے، وہ انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا جو محبوب کی طرف جاتا ہے. اس لیے ان کو اپنے اندر اتارو. حضور بولے شارہ مت اللہ پھلاں دا تو عطر بنا. حضرت جی کو ٹیڑھی کھیڑتے نہیں ہے. بابا جی نے بڑی سادی بات کی ہے. کوئی یہ کہ مجھے بات ہی نہیں سمجھ آئی. پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی پہلو اپنی میں مکا ہے. اور میں قبلہ شاہ صاحب بھی ہیں، حضرت بڑی شفقت فرماتے ہیں. میں ادب سے عرض کرنے لگا ہوں، میں اسے آسان آپ کے لیے نہیں کر سکتا. اور یہ یاد رکھنا حضرت، محبوب کے اور میرے درمیان جو پردہ ہے نا،
وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پردہ میں خود ہی ہوں، وہ کوئی اور پردہ نہیں ہے، وہ پردہ میں خود ہی ہوں۔ جس دن یہ میں کا پردہ اٹھ گیا تو پھر یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، پھر تو اٹھیں گے حجاب۔ وہ حجاب کوئی اور نہیں ہے، وہ حجاب میں خود ہی ہوں۔ پہلے میں تھا، ہری نہیں، اب ہری ہے میں نہیں۔ چلو میں اسے آگے نہیں پڑھوں گا، مسئلہ وحدت الوجود۔ اس لیے حضرت یہ بچو، حضرت اس سے بچو، اس سے بچو ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا، میں زیارت کے لیے گیا، اس میں حضرت اس دور کا ایک اور کمال بھی تھا، بزرگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ آنے والا کیا لینے آ رہا ہے۔ وہ بھی پہلے وہ والی دکان سجا کے رکھتا تھا۔ وہ حضرت حارث محاسبی فرماتے جب میں وہاں پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت کے سامنے لکڑی کا پیالہ رکھا ہے اور اس میں حضرت نے آٹا گھولا ہوا ہے اور آپ بڑا مزہ لے کے آٹا کھا رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا حضرت ہمیں بھی کچھ کھانا پڑتا ہے لیکن ہم ایگری نہیں ہوتے، پھر ہمارے چہرے پر آنے والے جو تغیر ہے، جو تبدل ہے، وہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ کھا رہا ہے بس مجبوری سے کھا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں حضرت کھا ہٹا رہے تھے لیکن آپ کے چہرے پر بالکل قدم کوئی ایسے اثرات نہیں تھے جسے پتہ لگے کہ حضرت آٹا کھاتے ہوئے ہوش نہیں، ایسے مزے سے آٹا کھا رہے تھے۔ فرماتے میں بڑا حیران، بھائی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ آٹا کھانا پڑ گیا؟ بھائی تھوڑا مشقت کرتے اس کو گون لیتے، ٹھیک ہے، اس کو ذرا تیار کرتے، اتنی دیر میں تندور میں آگ لگا کے پیڑے لگا کے روٹی بنا کے کھاتے۔ کہتے پھر دل میں خیال آیا فقیر آدمی ہے، شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے برتن ہی نہ ہو۔ فرماتے دیکھا تو برتن بھی تھا، پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور ہی نہ ہو، دیکھا کونے میں تندور بھی تھا۔ کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہ ہو آگ جلانے کے لیے۔ فرماتے دیکھا تو لکڑیاں بھی تھیں۔ فرماتے زیادہ حیران ہوا، تو میں تو گیا سیکھنے تھا۔ کہتے میں نے ساری بات حضرت کے سامنے رکھی، حضرت گوندا کیوں نہیں، تندور میں آگ کیوں نہیں لگائی، روٹیاں کیوں نہیں لگائیں، پیڑے کیوں نہیں کیے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں حارث گوندا اس لیے نہیں، اگر گوندا تو ٹائم لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی، لگاتا تو ٹائم لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بنائے، بناتا تو ٹائم لگنا تھا، روٹیاں اس لیے نہیں لگائی، لگاتا تو ٹائم لگنا تھا، پھر اس روٹی کو چباتے ہوئے نگلتے ہوئے ٹائم لگنا، وہ ذائقہ تو یہاں ہی ہے نا، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے، وہ بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا۔ میں نے اس لیے پانی میں آٹا گھول کے کھا لیا ہے، جتنا زیادہ وقت بچے گا میں اپنی یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہاں کسی نے حضرت بڑے درد سے لکھا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا۔ یہ تھے حضرت جی میں کوئی روٹی کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی خود کھا کے ہی آیا ہوں، لیکن میں اتنا کہہ رہا ہوں یار اپنے رب کو تو نہ بھول گیا، وہ رب کو بھی نہیں بھولے، روٹی بھی چھوڑ گئے، اسی روٹی چھڑنی کوئی نہیں لیکن اسی رب بھول گئے تھے۔ محبوب خدا علیہ السلام جو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے، جو جان کائنات ہے، جو نبض کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی، ایک روٹی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی تناول کر لی۔ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا فاطمہ پتہ نہیں محبوب خدا نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے، پتہ نہیں محبوب خدا نے بھی روٹی کھائی ہے کہ۔ اب فرماتی میں نے اپنی روٹی کا ادا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت مریم کے لیے دیکھو کیا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہاں تو حضرت مریم کے لیے تازہ پھل آئی، لیکن محبوب کے فقر کا یہ عالم ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے کشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور آج امت نے اپنی زندگی کا مقصد ہی روٹی کو بنا دیا ہے۔ آج امت نے اپنی زندگی کا مقصد ہی روٹی کو بنا، سارا دن سوال ہی یہ ہے، صبح اٹھتے آج ناشتے سے کی ہے، آج دوپہر کی کھانا ہے، آج راتی کی پکڑا ہے۔ امت نے مقصد ہی روٹی کو بنا دیا۔ فرماتی ہوا آدھی روٹی لا کے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دینے والے محبوب پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں بابا 4 روٹیاں بنائی،
مولا علی مشکل کشا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، سب نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. میں کھانے لگی، دل میں خیال آیا پتہ نہیں محبوب خدا نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو. تو آگے سے محبوب خدا فرماتے فاطمہ 3 دن گزر گئے، تیرے بابا کے پیٹ میں لقمہ بھی نہیں گیا ہے. یہاں کیا ہے، یہاں کیا حال ہے حضرت جی، کتنے کتنے دن گزر گئے ہیں. ہاں اس لیے حضرت جی ان خواب و خیالوں کی دنیا سے باہر آؤ. میں کہتا ہوں ظاہر ہے کیمرہ لگایا، کلپ چڑھے گا، پتہ نہیں کتنی گالیاں پڑیں گی، ہمیں کیا کیا کہا جائے گا، لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا پتہ اس وقت نقیبوں کا، نعت خانوں کا، نام نہاد خطیبوں کا دین ہو رہا ہے، اور جو اللہ کے رسول کا، قرآن کا، صحابہ کا، تابعین کا، بزرگوں کا دین ہے وہ ہو رہا ہے. یہاں تو اسٹیجوں پہ حضرت جی جنت بٹنے کے علاوہ رہ کیا گیا ہے. ہر ایک کی تو ہاتھ میں جنت ہے، ہر ایک کی جیب میں تو جنت کی ٹکٹ ہے، وہ سب کو دے رہا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہاں پھر میاں محمد بخش صاحب جیسے رو پڑے اور کہتے ہیں دل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اٹھیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میجے بھی منہ کالے. حضرت جی یہ جو ہیرا ہمیں سنا رہے ہیں اس کا حقیقت سے دور دور کوئی تعلق نہیں. قبلہ تشریف فرما ہے حضرت جی، نام ہے اللہ کا، فضل ہے حضرت. اور یہ میرے لیے سند ہے کہ میں حضرت کی موجودگی میں بیٹھا کتاب کر رہا ہوں. یہ میں آپ کو کسی آج کے بابے کی بات نہیں سنانے لگا، میں اس دور کی آپ کو بات سنانے لگا. ایک بزرگ تھے، نام چلو بات آ گئی ہے، وصال ہو گیا، لیکن اگر کوئی کس کتاب میں لکھا میں بتا سکتا ہوں آپ کو. حضرت ایک دن بیٹھے تھے تو بیٹھے بیٹھے نا بارش شروع ہو گئی. حضرت کی زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا، بھئی یہ کڑے ٹائم کی بارش، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھنے والوں نے نوٹ کر لیا. کیا جملہ نوٹ ہوا؟ ایک کڑے ٹائم کی بارش. لکھا حضرت کا وصال ہو گیا. بعد از وصال کسی کو خواب میں زیارت ہوئی، اس نے کی حضرت بڑا کرم ہوا ہونا ہے، آپ نے تو بڑے مجاہدے کیے، آپ نے تو بڑی عبادت کی، بڑا کرم ہوا ہونا. آپ نے فرمایا پھنس گیا میں، بس دعا کر اللہ مجھے معاف کر جائے. میں کہ حضرت آپ پھنس گئے ہیں؟ حضرت کیا ہوا ہے؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا، بارش ہوئی، زبان سے صرف اتنے نکل گیا یہ کس ٹائم کی بارش ہے. فرمایا روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے روز پوچھتے ہیں بندے 10 بارش کا صحیح ٹائم کیڑا ہے، بندے 10 بارش کا صحیح ٹائم کیڑا ہے. مذاق ہے یہ مذاق سمجھ رکھا آپ نے اس کو، آپ نے اس کو مذاق سمجھا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قرآن میں سورہ قاریہ ہے، قرآن میں سورہ قیام ہے، قرآن میں سورہ دخان ہے، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. قرآن ہے جی، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. پھر آگے سورہ عصر میں اللہ فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. پھر اس سے آگے جا کے اللہ فرما رہے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ہاں جی اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وجاء ربک والملک صفا صفا. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نقیب نہیں، اقبال
ضال نہیں، غالب نہیں، قرآن سنا رہا ہوں. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ ذِكْرَىٰ. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں عَنِ النَّبَإِ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں جی حضرت یہ ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ اس نام نہاد عشق سے باہر آؤ حضرت، جس میں نماز نہیں ہے، جس میں داڑھی نہیں ہے، جس میں تقوی نہیں ہے، جس میں طہارت نہیں ہے، جس میں پاکیزگی نہیں ہے، جس میں ذکر نہیں ہے، جس میں قرآن نہیں ہے، جس میں درود نہیں ہے. باہر آؤ یار اس عشق سے. کوئی تعلق نہیں. عشق تو وہ ہے جو بندے کو رنگ لگاتا ہے حضرت جی. ہاں جی دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائیت. حضرت سیدنا یہ ہے عشق جی. حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے. حضرت بادشاہ وقت آ گیا، پروٹوکول، طواف رک گیا، اس کو پروٹوکول دیا گیا. حضرت سالم اسی طرح طواف کرتے رہے. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا کہ حضرت نے انہوں پروٹوکول نہیں دیتا ہے. لیکن بھائی علم کا بھی روب ہے، ساتھ عمل کا بھی روب ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سوال ہے حضرت جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ہم نے بھی وہی پڑھی ہیں، لیکن جو آپ کا روب ہے ہمارا نہیں ہے. فرمایا کتاباں تو ایک جی ہیں، عمل ایک جہاں نہیں ہے. عمل کا بڑا روب ہوتا ہے. روب تھا، حضرت کو کچھ نہیں کہہ سکا. اس نے بھی طواف شروع کر دیا، لیکن طواف نہیں کر رہا. طواف کرتے کرتے بس اندر پلان بنا رہا ہے کہ کی انگدہ کم کراں کہ حضرت بھی میرے منن والے جا جائے. جی پیسہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. بہت بڑی جانچ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی جانچ ہے، بہت بڑی جانچ. حضرت کے قریب آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا، مجھے اچھا نہیں لگا. آپ نے نہیں دیا، مجھے بڑا اچھا لگا، میں بڑا خوش ہوں. بادشاہی وقت ہوں، کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں، بتائیں آپ کی کیا منشا ہے. حسب منشا عطا فرما. یہ عشق. آپ کھڑے ہو گئے، غیرت عشق سے رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. وہ گھبرا گیا. اس نے عرض کی حضرت میں تو خوش ہوں آپ کے کسی کام سے اور کہہ رہا ہوں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو گناہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں، مانگوں تجھ سے. عشق دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائیت. حضرت نے کہا کہ طواف شروع کر دیا. اس نے بھی شروع کر دیا. حضرت نے 7 چکر ختم کیے. مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑے، نفل ہی تھا طواف. آب زمزم شریف پیا، آپ تشریف لے گئے. لکھا یہ بھی پیچھے گیا. جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل کے پھر ہاتھ پکڑ لیا. عرض کرتا ہے حضرت واقعی غلطی ہو گئی، معافی دے شو. پھر میں معاف کیا. عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں نا، آپ کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا کیا مانگوں، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ عرض کرتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں تو ہمیں آپ سے حاجتیں ہیں. اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگا. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بادشاہ جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تو اس سے کس طرح مانگوں؟ عشق تو رنگ کرتا ہے، عشق تو نکھارتا ہے بندے کو، عشق تو کولے کو ہیرا بنا دیتا ہے. عمل عمل نماز دی پابندی، اپنے اللہ دا ذکر، رج رج کے ذکر. میرے سیدی تو کمال فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. آپ نے حضرت جی ساؤنڈ کو نہیں چھیڑنا، آپ نے اس کو یاد، بس میرا ذوق ہے، ہمیں جمعے دی میری ڈگی پڑیں گی جی بات ہے، میں بزرگوں کی یاد میں. آپ تو پڑھتے تو آپ تو کلیجے کھینچ لیتے تھے، دلوں کو ہاتھ ڈالتے تھے. آپ حضرت اکثر کیف و مستی کے عالم میں پڑھا کرتے تھے. کیا جب تک چلے وہ خوب چلائی سائے اپنے دی یاری ہے. یاری ہے
وڈن کہڑے ٹان نو ڈئی جدے اسی بیٹھے دے پتہ نہیں کہڑے ویلے ٹان ٹوٹنا ہے اور اسی کڑپ قبر ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے جی بڑے ہی سیانے سی لیکن پتہ نہیں اتنے سیانے بھی جانے کیوں ہو گئے. صرف وہ ٹیر لان ڈے ہیں جو چھڈ کے جانا ہے. صرف وہ ٹیر لانے پہ ہیں جو چھڈ کے جانا ہے. جو لے کے جانا ہے حضرت دل بالکل ہی دھیان کوئی نہیں کھ بھی نہیں ہے. میں چلو آج حضرت کی موجودگی میں برکت حاصل کر میں ملتان جب گیا نا پہلی بار تو بہت بڑا اجتماع تھا ماشاء اللہ. تو میں نے وہاں ان کی تربیت کرتے نا میں نے ایک سوال پوچھا ان سے. میں نے کہا بھائی ملتان والوں ایک بات بتاؤ. انہوں نے کہا جناب میں حضرت اس وقت آپ کے ملتان شریف اور میرے سیالکوٹ میں 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا فرض کرو کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ میں یہاں ہی میری موت آ جائے اور ایسے کہنا نہیں مردا حضرت جی کوئی یہ نظام ربی ہے ایویں نہ ڈریا کرو. ہاں جی جو اس نے مقرر کر دیا نہ ادھر نہ ادھر. ہاں جی اور وہ اپنے معاملات کا بڑا دھیان رکھنے والا ہے. ہاں جی یہ اس بالکل نہیں ہوتا. میں نے کہا جی اگر ہو جائے معاملہ سیالکوٹ ہے گھر ہے بیوی ہیں بچے ہیں جو کچھ بھی ہے سیالکوٹ میں اس پہ تو دعویٰ پہلے ہی نہ رہا 500 کلومیٹر کا فاصلہ. اس وقت بظاہر کچھ میرے پاس ہے جس کا میں دعویٰ رکھتا ہوں کہ یہ میرا ہے. تو میں باپ سے سوال پوچھنے لگا ہوں موت آ جائے حالات اس طرح کیوں کہ میں سیالکوٹ نہیں جا سکتا. فیصلہ یہ کیا جائے کہ مصباحی صاحب نے ملتان دے کسی قبرستان سے دب دو. جو سیالکوٹ تھا وہ تو ختم نہ جی. اس وقت بھی جو سیالکوٹ ہے اس پہ کوئی دعویٰ نہیں میرا جی. بڑا فاصلہ ہے 250 کلومیٹر کا کم و بیش فاصلہ. اس پہ کیا دعویٰ ہے. اس وقت بھی بظاہر کچھ میرا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ہے. تو میں نے ملتان والوں سے پوچھا اگر موت آ جائے جہاں دفنانے کا فیصلہ ہو تو اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ میرا ہے. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا جی یہ انگوٹھی میری ہے اگر مر جاؤں تو. انہوں نے کہا جی نہیں کیونکہ اسی لا لینی. ٹھیک ہے جی نہ رہی میری. ٹھیک ہے گھڑی پگ ویس کوٹ کپڑے جراباں جڑے جیب سے تھوڑے بہت پیسے پھر تسی مینوں دسو کہ میرا کی ہے. پھر بتاؤ میرا کیا ہے. کیا ہے میرا ککھ بھی نہیں. خالی ہے خالی جان. اور میں بچوں کو بتایا کرتا ہوں حضرت میں نے سب سے پہلے قبلہ جی اپنے گھر سے سیکھا. کیسے سیکھا جب ایویں کچی پکی اردو پڑھنی آ گئی نا تو میرے گھر کے باہر پلیٹ لگی ہوتی تھی میرے دادا ابو کے نام کی چودھری علم دین جی. 4تھی 5ویں میں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں جوڑ کاٹ کے نا پڑھ لیتا تھا حضرت جی چودھری علم. دادا ابو جی فوت ہو گئے. وہ پلیٹ مجبوراً اتارنی پڑی کیونکہ والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے. مجبوری تھی پلیٹ لگانی کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ گھر کون سا. پھر ابو جی کی لگ گئی. پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے. آج کل میری لگی سجدے سی ہو اجرے والے ہو میری صدا لگی رہنی. جگہ اتھے ہی ہے بندے بدلنے نہ کو ماں دے ٹڈو جگہ لے کے آندا ہے نہ کسی نے نال کبرے لے کے. شدائی ہوئے ہیں بس شدائی ہوئے ہیں اتھے ہی رہنی ہے. ککھ بھی نہیں. بلکہ حضرت میں بچوں کو بتایا کرتا ہوں میرے ایک مقتدی انتقال کر کے اس بیچارے بابے کا دان سونے کا 5 پتراں دا وکھرا ڈینٹل بلا کے دند کڈ لئی پتر دند بھی نہیں جان دینا. ہاں جی میاں صاحب بڑی پہلے کہہ گئے جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا ڈردے ہاتھ دی لاندے جنا لی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے ہے. ککھ نہیں جانا سب کچھ اتنے صرف 2 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ککھ نہیں جانا نال سب کچھ ادھر ہی رہ جانا. نہیں تیاری کرو ذرا جو لے کے جانا ہے اس طرح بالکل تو خوابوں خیالوں کی دنیا دے جس میں ہم رہ رہے ہیں اسے باہر آؤ کچھ عمل کی طرف جانا ہے. میرے سیدی پھر یہاں پنجابی میں کہا کرتے تھے الفایا سہ تو لال خریدنے نو ونج کولے آندا گلے وچ پا بیٹھو تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو ٹیر ہنگ جلائن دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو ہے. ہاں جی جانا تو ہے
پیش تو اب یہ نہ کہیں جی ایویں مولوی ہو رہی چلا. میں اب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. حضرت ارشاد صاحب سے برکت لیتی ہوں. اور حضرت جی یہ قطن علماء سے سوال نہیں ہے، یہ سوال آپ سے ہے اور خود سے ہے، ساتھ ہی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. کیونکہ میں نے بڑا لمبا ٹریول کرنا ہے، میں نے اب یہاں سے سیدھا مظفر آباد جانا ہے، تو جانا میں نے ان بزرگوں کی دعاؤں سے ہے، باقی تو بڑا مشکل لگتا ہے پہنچنا. تو میں نے اب سیدھا یہاں سے مظفر آباد ٹریول کرنا ہے. اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، بالکل آسان سوال ہے، مشکل نہیں کروں گا کہ آپ کہیں جی سوال ہی بڑے مشکل تھے، ہمیں تو جواب ہی نہیں آتا تھا. میں 3 آسان ترین سوال آپ سے خود سے، بزرگوں سے نہیں، اسٹیج پر بیٹھے علماء، کیونکہ ان کا تو سارا دن اسی کام میں گزرتا ہے. آپ سے اور خود سے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں نے آپ کو جواب نہیں دینا، آپ نے مجھے جواب نہیں دینا، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جواب لینے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت تھوڑا سا جواب دیتے ہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، 12 بجنے میں صرف 11 منٹ رہ گئے ہیں جی. مغرب کے بعد آپ کا اسلامی کیلنڈر بدل گیا، 12 بجے آپ کا انگلش بھی بدل جائے گا. اس کا مطلب ہے آج کا دن تو گیا، آج کا دن تو گیا پورے کا پورا. چلو جی آج کا اپنا حساب کر لیتے ہیں. پہلا سوال، اونچی نیچی جواب دینا کسی نے، تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، جو ہے اندر ہی رہ جائے. کسی نے سارا بھی نہیں ہلانا ہے، بس پردہ ہے جو بس تھوڑی دیر کے لیے پیش کرتے ہیں. ابھی پتہ چلا کوئی مشکل سوال میں آپ سے نہیں کرنے لگا، فرض نہیں پوچھوں گا، واجب نہیں پوچھوں گا، سنت موقعہ نہیں پوچھوں گا، بالکل سادے سے 3 سوال. پہلا جواب حضرت جی دیں، آج پورے دن میں ٹوٹل کتنی بار درود پاک پڑھا؟ آج پورے دن میں ٹوٹل ہم نے آقا کریم نبی علیہ السلام کی بارگاہ والا شان میں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. بتائیں جی ارے کتنی بار درود؟ نہیں حضرت جی بیٹھیں جی، بیٹھتے نہیں جی، دل میں جواب دینے جی. تو بتانے سے تو پھر عزت نفس مجروح، میں مجروح تو کرنا ہی، تربیت کرنی ہے. کتنی بار درود پاک پڑھا جی؟ 1000 بار. اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے خیال سے 5 سیکنڈ لگے ہوں گے، 3 بار پڑھ گئے. کتنی بار پڑھا سارے دن میں؟ 1000 بار، 700 بار، 500 بار، 300 بار، 200 بار، 100 بار تو پڑا ہوگا سب میں. 100 بار ہوتا کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہو گیا. دوسرا جواب ہے، آج کتنا قرآن پاک تلاوت کی؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہر ماہ 11ویں شریف دلاتے ہیں. آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے لیے موت ہوتی ہے، ان کے لیے موت نہیں ہے. ان کے لیے تو پیغام وصل ہے. حضرت یہ وہ بھولے شاہ نے لکھا نہیں تھا، گھڑی گھڑی گھڑیال ہو جاوے رین وصل دی پیا کٹاوے. آپ نے آنکھیں بند فرمائی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، جب کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہو نا جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اس کو کلمہ تلقین کرو. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر اونچی پڑھو تو ہو سکتا ہے تمہارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. اب یہ تو ہموں کے لیے نا، وہ تو جنید بغدادی تھے، شیخوں کے شیخ، جن کے مرید حضرت ابو بکر شبلی حضرت ہیں، جن کے مرید حضرت عثمان بن عمر مکی جیسے لوگ ہوں. وہ لکھا ہے کہ پاس کو بندہ کھڑا تھا، اس نے کلمہ تلقین کر دیا. کہتا شیخ کا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس میں اسی پر گفتگو ختم کروں گا. دیکھو جواب ذرا. آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کران ڈے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. وہ کتنا یاد کیا ہوگا. اور پھر میں راہ تلاش میں کہ حضرت کو ملے تو صحیح، کو بات کو پتہ لگے. پھر مجھے ایک روایت ملی ہوئی تفسیر روح البیان میں، اس میں شیخ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت اپنا خط بنوا رہے تھے. پہلے زلفیں تراشی گئیں، ٹھیک ہے جی، میں نے ذرا ٹینڈ کروائی ہوئی ہے. پھر جناب آپ کی داڑھی مبارک ٹھیک کی گئی. میں جتنے آپ بیٹھے ہوئے نا، میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، بھائی جی سونی کر کے داڑھی رکھو. سبحان اللہ. کیوں ڈر رہے ہو آپ؟ سونی کر کے داڑھی رکھو.
سونی کر کے. اور پھر یا میں اپنے بزرگوں کی سادی سی بات ہی سنا کے آگے نکل جاؤں گا. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا ککھ رکھ لے, سنگیا ککھ رکھ لے. کسی مرید نے عرض کی حضور کی ہوئے گا ککھ رکھنا؟ فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پتر آج تو پیسے دے کے اتروا رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ تمہیں کل پتہ چلے گا. یہ میں کہوں گا اللہ کرے کل نہ لگے آج ہی لگ جائے. آپ کے ادھر جی اجرا میں ماشاءاللہ پنجاب کالج ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اسپائر کالج بھی ہے جی, ٹھیک ہو گیا. اور کون سا کالج ہے اگر وہ بن رہے؟ چلو جی نہیں, اور اس کے علاوہ کون سا پرائیویٹ کالج ہے پنجاب کے مقابلے؟ اسپائر ہی. چلو جی, پنجاب کی اپنی وردی ہے, اسپائر کی اپنی وردی. میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, بس وقت بھی پورا ہو جائے. اب ایک بندے نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا, پڑھتا وہ بھی 11ویں میں, کتابیں بھی بستے میں بالکل وہی ہیں, یونیفارم اس نے پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا. اگر اسپائر کالج جانے لگے تو چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ یہ کہا جناب ساڈے والا یونیفارم نہیں, جنہ والا یونیفارم ہے اتنے ہی جاؤ گا. ہوگا نا اسی طرح. اب کسی نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا, وہ پنجاب کالج اندر جانے لگے, چوکیدار جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ کہ جناب یونیفارم ساڈے والا نہیں, جنہ دا یونیفارم ہے ادھر ہی جاؤ. تو میں کہتا ہوں حضرت اگر کل اس طرح ہو گیا تو جب حاضر خدمت ہونے لگے فرشتے نے کھڑے نہیں کہہ دیا نہیں جی اولیاء مدینے والا نہیں ہے, جنہ والا اولیاء ادھر ہی جاؤ. جیسے میں نے کہا نا, وکری بات ہے, ہمارے اسٹیجوں پہ بھی یہ باتیں نہیں ہوئی. محبوب تو فرما گئے من تشبہ بقوم فہو منہم, تو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہیں میں سے اٹھائے گا. یہ آپ کو کل پتہ چلے گا. لیکن میں دعا گو ہوں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, کل نہ پتہ لگے حضرت آجی لگ جائے. اور اس کو دلیری سے رکھو. اور میں کہنا جی کوئی بڈھی نو خوش کریں گے نہیں رکھن دیا تو اس کو ڈوب مرنا چاہیے کہیں جا کے. چلے یار تجھے بڈھی نظر آ رہی ہے, تجھے محبوب خدا نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ کہاں تیری بڈھی ہو, کہاں محبوب خدا نہیں ہے. مکھ چند بدر شاشانی, متھے چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف نورانی ہیں, مخمور اکھی ہیں بند بھریاں, لباں سرخا کھاں کے لالے یمن, چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں کہتے ہیں جس دن پہلے دن حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا بے ساختہ منہ سے نکلا, وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی, اور کاٹ کے چلائیں نہیں بلکہ آگے کیا کہتی ہیں, وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. فرماتی انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے تو انگلیاں کاٹی تھی نا, اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا نا, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. ادھر دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں, ادھر بغیر دیکھے غازی علم الدین شہید, ادھر بغیر دیکھے غازی ممتاز قادری شہید. ہاں جی دیکھ تو صحیح, کام کرو اپنی بیویوں سے پیار, میں کم منع کر, لیکن دیکھ تو صحیح. تجھے وہ نظر آ رہی ہے, تجھے وہ نظر نہیں آ رہی, ادھر دیکھ محبوب خدا ہے. اس لیے پتر دلیری دے نام رکھو, سونی کر کے رکھو. کل کون سا منہ لے کے جانا. ہاں جی, اور یاد رکھو پتر یہ تھے, میں اس کو نہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں میں کیا کیا فون آتے ہیں, اور جن کے لیے ساری زندگی تم رب اور رب کے رسول کو ناراض کرنے پہ تلے رہتے ہو, 10 منٹ کو قبر پہ نہیں کھڑے ہونے کو تیار ہوتا ہے. ساری زندگی تم تسبیح پہ بڈھی بڈھی پڑھتے رہتے ہو, تمہاری عزت کرنے کو تیار نہیں ہوتی. بعد میں مفتیوں سے فتوے لیتی پھرتی ہیں, جی میری یہ مجبوری ہے, میری یہ مجبوری ہے. وہ تو 4 مہینے 10 دن تمہارے لیے گھر نہیں بیٹھنے کو تیار ہے. کرو خوب پیار کرو, لیکن اس طرح کا پیار نہ کرو کہ رب اور رب کے رسول کو بھول جاؤ. پیار انہوں نے بھی تو کیا تھا, قربان کر دیا سارا کچھ. یہ تم سے 4 بال نہیں رکھے جا رہے ہیں. اور میرے بزرگ تو کمال فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے یار مانا تیرا قد 5 فٹ ہے, 6 فٹ ہے, تیرا قد 6 فٹ ہے. کہتے ہیں چلو اب 5.5 فٹ بھی گیا, یہ رہ گیا تھوڑا سا. آپ فرماتے 5.5 فٹ دیں تم چاندی چاندی ہے, تو لانا ہے پھر آ جاتی.
تو پھر لانا ہے پھر آ جاندی ہے، تو پھر لانا ہے پھر آ جاندی ہے۔ آپ فرماندے نے چند انچاں دی ہو کے بعد نہیں آنڈی، تو 5.5 فٹ دا ہو کے بعد آ جاندی، سبحان اللہ، تو لانا ہے وہ پھر آ جاندی، تو پھر لانا ہے وہ پھر آ جاندی، تو پھر لانا ہے وہ پھر آ جاندی، وہ چند انچاں دی ہو کے نہیں بعد آنڈی، تو 5.5 فٹ دا ہو کے بعد آ جاندی۔ اور حضرت جی آپ کو آسان لگ رہا ہے، یہ کل پتہ لگے گا، ہمت نہیں پڑے گی۔ یہاں غلطی ہو جائے تو ابو جی کا سامنا کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ نہیں؟ یا سبق یاد نہیں ہوتا تھا، ماسٹر صاحب کا سامنا کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ نہیں؟ او بھائی تو کیا ہو گیا ہے، اتنے تو دلیر ہو جائے گا، اتنی غلطیاں اور کر تو محبوب خدا کا سامنا کرے گا۔ جہاں اقبال جیسا بھی رو اٹھا، وہ بھی رو کے کہتا ہے یا اللہ جے صاحب لے نہیں اینا کریں از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگی۔ تو کل کس طرح جائے گا ان کے سامنے؟ دلیری ہو گئی سونی کر کے کک رکھ لے کک باقی حضرت جی ہوئی ہے جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے جنہاں نہیں تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے۔ بس 1 منٹ باقی، وہ داڑھی بھی ٹھیک ہو گئی آپ کی، پھر باری آئی مچھن ٹھیک کرنے کی۔ وہ لکھا جب نائی نے اس طرح آپ کے اونٹوں کے قریب کیا نا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس نے اس طرح پیچھے کر لیا اور ادب عرض کرتا ہے حضرت یہ لوہے کا استر ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کی ہیں کہ اللہ کے ولی کی، چلے گا تو کاٹ دے گا۔ آپ ذکر کر رہے ہیں ہونٹ حرکت میں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں کٹ نہ جائے کچھ، آپ اس طرح کریں تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روکیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کر لوں۔ آگے جواباً کیا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا چلا اس طرح ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پھر میں تھوڑا قریب ہی آیا ہوں، بس اسی پہ میں بس کر دوں گا۔ پھر حضور بلے شاہ نے کمال لکھا، فرماتے ہیں راتی جاگیں شیخ صدا میں، راتی جاگن کتے ترکن کتے، ساری راتی جاگ دے رہنے ڈیہاں ونج روڑیاں تے ستے ترکن کتے، در مالک دا مہول نہ چھڑ دے پاویں مارے 100 جتے ترکن کتے۔ اٹھ بلیا ہوں یار منا لے، اٹھ بلیا ہوں یار منا لے، اٹھ بلیا ہوں یار منا لے، اتنے بازی لے گئے کتے